سال 2023 تھا۔ بھارت کے شہر الہ آباد کے مضافات میں ایک درمیانی عمر کا اسکول ٹیچر ریاض احمد اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج انسان تھا جو بمشکل اتنا کماتا تھا کہ اپنی بیوی شبانہ، نوعمر بیٹی فرح اور چھوٹے بیٹے زین کا پیٹ پال سکے۔ ان کا کرائے کا گھر ایک تنگ و تاریک گلی میں واقع تھا، چھوٹا سا مگر خاندان کی محبت سے بھرا ہوا۔ زندگی پرسکون تھی، یہاں تک کہ ایک دن مالک مکان کا نوٹس آیا کہ اگر ایک ہفتے میں گھر خالی نہ کیا گیا تو انہیں نکال دیا جائے گا، کیونکہ 2 مہینے کا کرایہ باقی تھا۔ ریاض شدید پریشان ہو گیا۔ شہر مہنگا تھا اور نیا گھر تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ ایک مقامی پراپرٹی ایجنٹ مشرا جی کے پاس گیا۔ مشرا جی کو سستے کرائے والے مکانوں کا خاصا علم تھا۔ انہوں نے کرسی پر پیچھے جھکتے ہوئے کہا، ایک پرانا مگر بڑا مکان ہے، شہر سے کچھ باہر، پرساد نگر میں۔ کرایہ تو بہت کم ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ ہے، آصف ہے شاید۔ ریاض کا خوف اس کی مجبوری کے آگے دب گیا۔ اسی شام وہ اپنی فیملی کو لے کر اس مکان کو دیکھنے گیا۔ وہ ایک بڑی ٹوٹی پھوٹی سی حویلی تھی جو جنگلی درختوں اور خاموشی کے سائے میں چھپی ہوئی تھی۔ بڑے زنگ آلود گیٹ کے پیچھے ایک وسیع صحن تھا جہاں درمیان میں ایک سوکھا پیپل کا درخت کھڑا تھا۔ حویلی پرانی ضرور تھی، گرد آلود اور سنسان، لیکن اس کی تعمیر خوبصورت تھی اور جگہ بہت تھی۔ شبانہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ جگہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے ریاض، مگر اتنے کم کرائے کو نظر انداز کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ 2 ہی دن میں وہ لوگ وہاں منتقل ہو گئے، یہ سمجھ کر کہ یہ ایک نئے آغاز کا وقت ہے۔ لیکن پہلی ہی رات فرح نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ ایک جھریوں بھری بوڑھی عورت سفید ساڑی میں لپٹی ہوئی اس کے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ گڑھوں جیسی تھیں۔ وہ جھک کر فرح کے کان میں بولی، یہ میرا گھر ہے لڑکی، یہاں سے نکل جاؤ۔ فرح چیختی ہوئی جاگ گئی۔ اس کے ماں باپ نے اسے دلاسا دیا کہ بس یہ خواب ہے اور کچھ نہیں۔ مگر اگلی رات زین نے شبانہ سے کہا، امی، رات کو ایک آنٹی میرے کان میں کچھ بول رہی تھی، ان کے ناخن بہت لمبے تھے۔ ماحول میں عجیب سی گھبراہٹ چھا گئی۔ ریاض نے گھر کی صفائی کے لیے ایک بوڑھے ملازم بالو کو رکھ لیا۔ ایک دن بالو صحن صاف کرتے ہوئے بولا، صاحب، پتہ ہے یہ حویلی کس کی تھی؟ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی، اور اس کی بیوی فہام عورت نہیں تھی۔ بالو نے انہیں ماں دیوی کی ہولناک کہانی سنائی۔ وہ ٹھاکر کی بیوی تھی اور مشہور تھا کہ وہ کالا جادو کرتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ جنات کی پوجا کرتی تھی تاکہ حسن، جوانی اور شکتی حاصل کر سکے۔ جب ٹھاکر کو اس کا علم ہوا تو اس نے ماں دیوی کو پیپل کے پیڑ سے باندھ کر زندہ جلا دیا۔ اس کے مرنے سے پہلے کی چیخیں آج بھی فضا میں گونجتی ہیں، اور اس نے شراپ دیا تھا، جو بھی اس گھر میں قدم رکھے گا وہ مرے گا، تڑپے گا اور میری قید میں آ جائے گا۔ بالو نے کہا، اس نے خون سے جن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ مر کر بھی واپس آئے گی۔ اس دن کے بعد سے سب کچھ بدلنے لگا۔ دروازے خود بخود بند ہو جاتے، دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دیتی، رات کے وقت دیواروں پر زوردار دھماکے ہوتے۔ ایک دن فرح باتھ روم میں بند ہو گئی، حالانکہ دروازے پر کوئی کنڈی ہی نہ تھی۔ زین کو فرش پر گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، اس کے شریر پر نشان پڑ گئے۔ شبانہ کے بازوؤں پر ہر صبح نیلے نشان ابھرنے لگے۔ ایک رات شبانہ نے اپنی مری ہوئی ماں کی آواز سنی، شبو، میرے پاس آ جا بیٹی، یہاں سکون ہے۔ جب وہ آواز کے تعاقب میں برآمدے تک گئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف سے لبریز ہو کر ریاض ایک روحانی عامل مولانا قاسم علی کے پاس گیا۔ جیسے ہی مولانا نے حویلی میں قدم رکھا، ان کے چہرے پر سائے سے چھا گئے۔ انہوں نے کہا، یہ گھر صرف آصف زدہ نہیں، یہاں خون کا بندھن ہے۔ اس عورت نے اپنی روح جن کے ساتھ باندھ دی ہے۔ انہوں نے اسی رات قرآنی آیات سے علاج کرنے کا کہا۔ گھر والے مان گئے۔ اس رات جیسے ہی عمل شروع ہوا، پورا مکان لرزنے لگا، شمعیں بجھ گئیں۔ اندھیرے سے ایک عورت کی آواز گونجی، یہ گھر میرا ہے، تم سب مرو گے۔ مہا دیوی کی روح شبانہ کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں
آواز بدل گئی اور قدم زمین سے اٹھ گئے۔ مولانا قاسم نے زور سے تلاوت کی۔ زین کے سینے سے قرآن لگا رکھا تھا انہوں نے، جو چمکنے لگا۔ دیواروں پر خون سے لکھا نظر آنے لگا، مرنے سے پہلے چیخنا ضروری ہے۔ مولانا چلائے، چلی جاؤ خبیث روح، دفع ہو جا۔ ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ ماں دیوی نے شبانہ کے ذریعے غراتے ہوئے کہا، میں واپس آؤں گی، میری آگ ابھی باقی ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی، گہرا سناٹا۔ شبانہ بے ہوش ہو گئی۔ حویلی سے ایک آخری کرہ نکلی اور ایک تیز ہوا کا جھونکا راہداریوں سے گزرا۔ پیچھے کے کنویں سے ایک لمحے کو سرخ آگ بھڑکی اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح ریاض نے سامان باندھا۔ وہ گھر بیچنا چاہتا تھا مگر کوئی خریدار نہ آیا۔ وہ اپنی فیملی کو رکشے میں بٹھا کر شہر چھوڑ گیا۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوئے، زین نے مڑ کر پیپل کے درخت کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، ابو، وہ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ریاض نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ عورت سفید ساڑی میں درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹیڑھی، خوفناک مسکراہٹ تھی۔ آج بھی پرساد نگر کی وہ حویلی ویران کھڑی ہے۔ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، اور جو گئے یا تو لوٹے ہی نہیں یا پاگل ہو گئے، کیونکہ ماں دیوی کی آگ ابھی بجھی نہیں ہے، اور وہ مکان آج بھی اسی کا ہے۔